ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی، 15واں باب۔ میں مکان گیا تو نتاشا اکیلی تھی اور کمرے میں آہستہ آہستہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اپنے خیالوں میں غرق۔ میز پر سماوار رکھا تھا جس کے انگارے بجھتے جا رہے تھے۔ سماوار بڑی دیر سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ مسکراہٹ کے ساتھ نتاشا نے چپ چاپ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کا چہرہ پیلا تھا اور داستان غم سنا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک جذبہ شہادت کی سی صبر و سکون کی سی لطافت پائی جاتی تھی۔ صاف و شفاف نیلی آنکھیں، معلوم ہوتا تھا کہ اور بڑی ہو گئی ہیں، اور بال پہلے سے بھی گھنے لگتے تھے۔ اس کے ست جانے اور بیمار رہنے کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا۔ میں سمجھی کہ تم آؤ گے ہی نہیں، نتاشا نے مجھے ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ میں ماورا کو تمہارے ہاں بھیجنے والی تھی کہ معلوم کرے کہ کیا ہوا۔ ڈر تھا کہ کہیں پھر بیمار تو نہیں پڑ گئے تم۔ نہیں، بیمار تو نہیں پڑا، ہاں ذرا اٹک گیا تھا، ابھی سب بتاتا ہوں، تم اپنا حال کہو۔ نتاشا، کیا گزری؟ کچھ نہیں گزری، وہ ایسے بولی جیسے اسے کچھ تعجب ہوا ہو۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیوں، تم نے لکھا جو تھا، کل ہی تو لکھا تھا مجھے بلانے کو، اور وقت بھی مقرر کیا تھا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد نہ آؤں۔ عام طور سے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، وہ تو مجھے کل اس کا انتظار تھا۔ تو کیا ہوا اسے؟ ابھی تک نہیں آیا یہاں؟ ابھی تک نہیں۔ میں نے سوچا کہ لاؤ وہ نہیں آتا تو اتنے میں تم سے ہی کہہ سن ڈالوں، اس نے ذرا دم لے کر کہا۔ اور آج رات اس کے آنے کی امید ہے؟ نہیں، امید نہیں، وہ رات گئے تک وہاں رہے گا۔ تو کیا سوچتی ہو تم نتاشا؟ کیا وہ قطعی نہیں آنے والا؟ آئے گا تو خیر ضرور۔ اس نے مجھے کسی خاص قسم کی سنجیدگی سے نظر بھر کے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے میرے تابڑ توڑ سوال پسند نہیں آئے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے اور کمرے میں ٹہلتے رہے، ادھر سے ادھر۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی وانیا، اور تمہیں خبر ہے میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ نتاشا نے مسکراہٹ کے ساتھ پھر کہنا شروع کیا۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور شعر گنگنا رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ گھنٹیوں کا بجنا اور سردی کا وہ راستہ؟ میرا سماوار بلوت کی میز پر سنسنا رہا ہے، ہم دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تھم گیا طوفان، شفق نے راستے روشن کیے، ٹمٹمائے رات کی افسردہ آنکھوں کے دیے۔ اور پھر یہ بول ہیں، وہ صدا آئی سنائی دی کسی کی لے وہاں، بج رہی ہیں گنگناتی چھن چھناتی گھنٹیاں۔ ہائے آتے ہوں گے ساجن، میرے ساجن آئیں گے، شاد ہو جائے گا سینہ رکھ کے سر سو جائیں گے۔ زندگی یہ زندگی ہے جب سویرے کی کرن میرے شیشے کے دریچوں پر دکھاتی ہے پھبن، پھول پتی بن کے چھنتا ہے کڑے پالے کا نور، جوش کھاتا ہے سماوار دل میں آتا ہے سرور، اور انگیٹھی میں چٹکتے ہیں دہکتے کوئلے، سیج کے کاڑھے ہوئے رنگین پردوں سے پرے۔ ہائے کیا خوب، کیسے پردرد اشعار ہیں وانیا، اور کس قدر خیال انگیز کہ تصویر آنکھوں میں بھر جائے۔ ایک کینوس ہے جس پر ہلکا سا نقش کڑا ہوا ہے، جو چاہو بن لو۔ دو طرح کی سنسنی ہے، پہلی کی بھی اور اب کی بھی۔ وہ سماوار، وہ کاڑھے کا موٹا پردہ، کس قدر اپنا پن ہے ان میں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے شہر میں کوئی اوسط درجے کا بنگلہ ہے، اور میں جیسے اس مکان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ نیا مکان، لٹھوں کا بنا ہوا، ابھی تختے بھی نہیں جوڑے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ دوسری تصویر۔ وہ صدا آئی سنائی دی، وہی آواز، ہاں، بج رہی ہیں درد میں ڈوبی ہوئی سی گھنٹیاں۔ تم کہاں ہو میرے ہمدم، کیا خبر تم آ ہی جاؤ، ہائے کیا ہو تم جو آ جاؤ تو سینے سے لگاؤ، یہ بھی کوئی زندگی ہے، دل بجھا آنکھیں ملول، میری نگری میں اندھیرا ہے میری کھڑکی میں دھول،
ایک جھڑ بیری دریچے سے ادھر بے بس نراز، سخت پالے میں لرزتی ہے نہیں کچھ آس پاس، کون جانے جی رہی ہے یا کبھی کی چل بسی، رنگ پردوں کے اڑے ہے یہ بھی کوئی زندگی، ایک میں دکھیا ہوں تنہا کس کے در جا کر رہوں، کون اٹھائے ناز میرے بول میں کس کے سہوں، بدزباں بڑھیا ہے لے دے کے کوئی اپنا نہیں، کون بگڑے کون چاہے چاہنے والا نہیں، ایک میں دکھیا ہوں۔ یہ لفظ دکھیا کیا خوب رکھ دیا ہے یہاں پر، اور یہ تنہا کس کے در جا کر رہوں، کون اٹھائے ناز میرے، اس میں کیا سوز ہے کیا گداز ہے، جیسے یاد کرنے سے دل بھر آئے، اور سوز بھی کیسا جو خود مول لیا اور خود ہی اب عزیز ہے، اف خدایا کیا خوب کہا، ٹھیک کیسے جیسے ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی جیسے وہ حلق میں اٹھتے ہوئے کسی طوفان سے جد و جہد کر رہی ہو۔ وانیہ پیارے، اس نے منٹ بھر بعد کہا اور پھر سوچ میں پڑ گئی، جیسے بھول گئی کہ کیا کہنا تھا، یا یہ کہ بے سوچے سمجھے کسی اتفاقی جذبے میں بول گئی تھی۔ اس دوران ہم دونوں برابر کمرے میں ٹہلے جا رہے تھے۔ عبادت کے طاق میں دیا روشن تھا۔ کچھ دنوں سے نتاشا زیادہ سے زیادہ خدا سے لو لگاتی جا رہی تھی اور اس کے بارے میں بحث چھیڑنا اسے پسند نہ تھا۔ کیا کل تہوار کا دن ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ہاں روشنی جو ہو رہی ہے۔ نہیں، کل تہوار تو نہیں ہے وانیہ۔ بھائی تم بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہوگے، کہو چائے پیو گے تھوڑی سی؟ میرے خیال میں تم نے اب تک چائے بھی نہیں پی۔ ہاں بیٹھ ہی جائیں نتاشا، لیکن میں چائے تو پی چکا ہوں۔ تم آ کہاں سے رہے ہو؟ ان کے ہاں سے۔ ہم اسی طرح نتاشا کے پرانے گھر کے بارے میں اشارہ کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں سے یعنی تم وہاں پہنچ کیسے گئے؟ خود چلے گئے تھے یا انہوں نے بلوایا تھا؟ نتاشا نے مجھے سوالوں سے گھیر لیا۔ اندرونی کیفیت سے اس کا چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اسے بتایا کہ تمہارے والد سے ملاقات ہوئی تھی، ماں سے بات چیت ہوتی رہی، اور وہ جو لاکٹ والا واقعہ پیش آیا تھا، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کیفیت کا نقشہ اس کے آگے کھینچا۔ میں اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ وہ بڑی توجہ اور غور سے سنتی رہی، ایک لفظ بھی نظر انداز نہیں کیا، اور آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ لاکٹ والے واقعے نے تو اسے بالکل دہلا کر رکھ دیا۔ ٹھہر جاؤ وانیہ، وہ برابر بیان کرتے مجھے ٹوکتی رہی۔ مجھے ایک ایک بات خوب ٹھیک سے بتاؤ، جتنا ہو سکے تفصیل سے۔ تم ذرا ٹھیک سے نہیں کہہ رہے ہو۔ میں بار بار وہ قصہ دہراتا تھا اور ہر لمحے مجھے تفصیل کے بارے میں اس کے مسلسل سوالوں کا جواب دینے کے لیے اٹکنا پڑتا تھا۔ تو کیا تمہارا خیال ہے کہ واقعی وہ مجھ سے ملنے آ رہے تھے؟ مجھے نہیں معلوم نتاشا، اور سچ پوچھو تو میں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تو کھلی بات ہے کہ انہیں تمہارا صدمہ ہے اور وہ تمہیں دل سے چاہتے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ تم سے ملنے چلے آئے تھے؟ یہ ایسا کہ اور انہوں نے لاکٹ کو پیار کیا تھا کیا؟ وہ بیچ میں پھر بول پڑی۔ جب انہوں نے لاکٹ چوما تو کیا کہا تھا؟ وہ بے قابو ہو رہے تھے، کچھ نہیں کہا، جو منہ میں آیا چیختے گئے۔ تمہیں پیار کے ناموں سے یاد کیا، تمہیں بلایا ہے مجھے؟ ہاں۔ وہ چپ چاپ رو پڑی۔ بیچارے، وہ بولی، اور اگر انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ پھر ذرا چپ رہنے کے بعد اس نے اضافہ کیا، کیا تعجب ہے، وہ الویشا کے باپ کے بارے میں بھی تو سب کچھ سنتے رہتے ہیں۔ نتاشا، میں نے لجاجت سے کہا، ہمیں ان کے پاس چلنا چاہیے۔ کب؟ اس نے پوچھا۔ وہ بالکل پیلی پڑ گئی اور کرسی پر سے ذرا اٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید میں ابھی اسی وقت چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ نہیں وانیہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھتے ہوئے افسردگی سے مسکرا کر کہا، نہیں میرے دوست، تم تو ہمیشہ سے یہی کہتے رہتے ہو، لیکن میں جانوں اس کا ذکر ہی نہ کرو تو اچھا ہے۔ اچھا تو کیا، یہ کم بخت قطع تعلق کبھی بھی
کسی وقت بھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا؟ تم میں اس قدر اکڑ ہے کیا کہ پہل کرنے کو تیار نہیں ہو؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے، تمہیں اپنی طرف سے بڑھنا چاہیے۔ چاہے تمہارے باپ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دیں، وہ تمہارے باپ ہیں، تم نے انہیں صدمہ پہنچایا ہے، ان کی عزت کا تمہیں پاس ہونا چاہیے۔ بالکل بجا ہے، قدرتی بات ہے، تم ہی کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ کر کے دیکھو، وہ تمہیں قطعی معاف کر دیں گے، قطعی معاف۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مجھے ملامت نہ کرو وانیہ، یہ بیکار ہے، دن رات مجھے اس کا خیال رہتا ہے۔ جب سے میں نے انہیں چھوڑا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جب اس بات کا مجھے خیال نہ آیا ہو۔ کئی بار تم سے بھی ذکر ہوا، تم تو خود جانتے ہو کہ یہ بات ناممکن ہے۔ کر دیکھو۔ نہیں میرے دوست، میں نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے تمہارے کہنے پر عمل کیا بھی تو اس سے ان کو اور اپنے خلاف کر لوں گی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس کی تلافی ممکن نہیں، اور تم جانتے ہو کہ اس معاملے میں وہ کیا شے ہے جو اب لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ وہ پیارے مسرت کے دن لوٹ کر نہیں آئیں گے جو میں نے ان کے سائے میں گزارے۔ اگر میرے باپ نے مجھے معاف کر بھی دیا تب بھی میں ان کی نظر میں وہ نہیں رہوں گی جو تھی۔ انہیں چھوٹی بچی سے پیار تھا، وہ جو ایک بڑی بچی تھی، وہ میری بچپن کی سادگی کو چاہتے تھے، مجھے تھپکتے سہلاتے تھے۔ وہ اب بھی میرے بالوں کو اسی طرح تھپ تھپاتے تھے جیسے اس وقت جب میں 7-8 برس کی بچی رہی ہوں گی، اور ان کے زانوں پر بیٹھ کر اپنے ننھے ننھے بچوں کے سے گیت گایا کرتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب سے لے کر آخری دن تک ان کا عمل یہ رہا کہ وہ رات کو میرے بستر کے پاس آتے اور دعائیں دم کیا کرتے تھے۔ میرے گھر چھوڑنے سے مہینہ بھر پہلے انہوں نے میرے لیے چپکے سے بندے خرید کر رکھے تھے، لیکن مجھے ان کا پتہ چل گیا۔ وہ بچوں کی طرح مزے میں تھے، انہیں یہ سوچ سوچ کر لطف آ رہا تھا کہ جب مجھے بندوں کا تحفہ ملے گا تو میں کیسی خوش ہوں گی، لیکن ہر ایک پر بگڑ گئے، اور خاص طور سے مجھ پر، جب انہیں میری ہی زبانی پتہ چلا کہ مجھے بہت پہلے سے بندے خریدے جانے کی خبر ہو گئی تھی۔ گھر چھوڑنے سے 3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ میں افسردہ رہتی ہوں۔ وہ خود اس بات سے ایسے بجھے رہے کہ بیمار پڑ گئے، اور تمہیں یقین آئے گا کیا کہ میرا جی بہلانے کے لیے انہوں نے تھیٹر کے ٹکٹ خریدنے کی سوچی۔ واقعی انہوں نے سوچا اس سے میرا دل ذرا بہل جائے گا۔ ہاں، میں تم سے پھر کہتی ہوں کہ انہیں چھوٹی سی بچی سے پیار تھا، وہ اسی کو جانتے تھے۔ وہ تو یہ سوچنے تک کو تیار نہ تھے کہ میں بھی ایک دن عورت ہو جاؤں گی۔ یہ امکان ہی ان کے ذہن میں کبھی نہ آیا۔ اب اگر میں گھر گئی بھی تو وہ مجھے پہچانیں گے نہیں۔ اگر وہ مجھے معاف بھی کر دیں تو اب ان کا سامنا بالکل مختلف قسم کے وجود سے ہوگا۔ اب میں وہ نہیں رہی ہوں، میں اب بچی نہیں ہوں، میں بہت نشیب و فراز سے گزر چکی ہوں۔ اگر میں نے راضی بھی کر لیا تب بھی یہ ضرور ہے کہ پہلے والی مسرت کے لوٹ کر نہ آنے کا غم انہیں ستاتا رہے گا۔ انہیں یہ دکھ رہے گا کہ اب میں ویسی نہیں رہی جیسی اس وقت تھی جب وہ بچی کی طرح مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ماضی ہمیشہ سب سے اچھا لگتا ہے، بڑے درد سے اس کی یاد آتی ہے۔ وانیہ، واقعی ماضی کس قدر پیارا تھا۔ وہ چیخ پڑی اور خود اپنے لفظوں میں بہہ گئی۔ یہ اچانک جملہ جو بڑے درد کے ساتھ اس کے دل سے پھوٹا تھا، نتاشا کے سلسلہ بیان کو قطع کر گیا۔ جو کچھ تم نے کہا سب صحیح ہے نتاشا، میں نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ انہیں چاہیے کہ تمہیں پھر سے سمجھیں اور تم سے از سر نو محبت کریں۔ اصل بات ہے سمجھنا۔ اچھا تو پھر وہ تم سے کریں گے محبت؟ یہ تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ تمہیں سمجھ نہیں سکتے یا پہچان نہیں سکتے، وہ جن کا ایسا بڑا دل ہے۔ ہائے وانیہ، بے درد مت بنو، بھلا مجھ میں کیا رکھا ہے جو کوئی سمجھے؟ میرا ہرگز یہ مطلب نہ تھا، تم جانو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ باپ کی محبت میں بھی بڑی رقابت ہوتی ہے۔
انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کی اطلاع کے بغیر سب کچھ ہو ہوا گیا، انہیں خبر نہیں ہوئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اس بات کا تو شبہ تک نہ تھا، اور اب وہ ہماری محبت کے اور میرے گھر سے بھاگ آنے کے سارے افسوسناک نتائج کی ذمہ داری میری ناشکری رازداری پر رکھتے ہیں کہ میں خود سے ان کے پاس شروع میں ہی نہیں گئی۔ میں نے اپنی محبت شروع ہوتے ہی اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن انہیں نہیں بتا دی، بلکہ اس کے برخلاف جتنا بن پڑا میں نے ان سے چھپایا، میں نے ان سے راز رکھا۔ اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وانیہ کہ ان کے دل کی گہرائی میں یہ بات ہماری محبت کے نتائج سے، یعنی اس سے بھی بدتر ہے کہ بیٹی والدین کو چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئی اور خود کو عاشق کے حوالے کر دیا۔ فرض کرو اب وہ مجھ سے باپ کی طرح ملتے ہیں، بڑے اتفاق کے ساتھ، بڑی شفقت سے، تاہم رنجش کا جو بیج پڑ چکا ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ایک دن کے بعد مایوسیاں نمودار ہوں گی، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، تانے تشنے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے قطعی طور سے معاف کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔ اچھا فرض کرو میں کہتی ہوں، تہ دل سے قبول کرتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ ہاں میں نے انہیں بڑا صدمہ پہنچایا، ان کے ساتھ کس قدر ظلم کیا، اور اگر انہوں نے یہ اندازہ کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے الویشا کے ساتھ عیش کا کس قدر بھگتان بھگتنا پڑا ہے اور خود میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تو اس سے مجھے صدمہ پہنچے گا۔ پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح اسے سہ جاؤں گی، لیکن میرے سہ جانے سے بھی ان کی تسکین نہیں ہوگی۔ وہ مجھ سے اور زیادہ سخت کفارہ چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ میں اپنے ماضی پر لعنت بھیجوں، الویشا کو برا کہوں اور الویشا کے ساتھ اپنی محبت سے اظہار بیزاری کروں۔ یہ ناممکن بات وہ مجھ سے چاہیں گے کہ ماضی کی تلافی ہو اور اپنی زندگی میں پچھلے 6 مہینوں کو کاٹ کر پھینک دوں، لیکن مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کہ کسی کو بد دعا دوں۔ میں اب پچھتاوا نہ کر سکوں گی۔ اب اس کا کیا چارہ ہے؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ نہیں وانیہ، ابھی مناسب نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ تو پھر وقت کب آئے گا؟ مجھے نہیں معلوم۔ ابھی ہمیں آئندہ کی مسرتیں حاصل کرنے کے لیے اور دکھ بھرنے ہوں گے، اسے نئی مصیبتیں مول لے کر خریدنا ہوگا۔ مصائب سب کو پگھلا کر صاف کر دیتے ہیں۔ ہائے وانیہ، زندگی میں کتنے دکھ بھرے ہیں۔ میں خاموش تھا اور اپنے خیالوں میں گم اسے تک رہا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں تک رہے ہو الویشا؟ اب معاف کرنا وانیہ، خود غلط نام لے دینے پر وہ مسکرا دی۔ میں تمہاری مسکراہٹ کو تک رہا ہوں نتاشا، تمہیں یہ ملی کہاں سے؟ پہلے تو تم اس طرح نہیں مسکراتی تھیں، کیوں؟ میری مسکراہٹ میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو صحیح ہے نتاشا کہ تمہاری مسکراہٹ میں ابھی تک بچپن کی سادگی باقی ہے، لیکن جب تم ہنستی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ دل کا درد بھی عین اسی وقت کروٹ لے رہا ہے۔ تم خود دبلی ہو گئی ہو، لیکن تمہارے سر کے بال پہلے سے زیادہ گھنے لگتے ہیں۔ یہ کون سا لباس ہے؟ جب تم وہاں ان کے ہاں تھیں تبھی بنوایا تھا؟ وانیہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ہاں تو تم اپنی کہو، اب تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ جو تھا وہی ہے، ناول لکھے جا رہا ہوں، مگر مشکل آ پڑی ہے، کام آگے نہیں بڑھ رہا، امنگ مر گئی۔ زور لگاؤں تو کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا۔ ممکن ہے ناول اچھا خاصا دلچسپ رہے، لیکن اچھے خیال کو برباد کر لینے کا افسوس ہے۔ یہ میرا ایک چہیتا ناول ہوتا، لیکن اب جیسے تیسے اسے رسالے کے لیے وقت پر تیار ہونا ہی چاہیے۔ اب تو یہ بھی سوچنے لگا ہوں کہ ناول ایک طرف رکھ کر جھٹ پٹ کہانی لکھ ڈالوں، کوئی ہلکی سی سنبھلی ہوئی کہانی جس میں افسردگی اور اداسی کا شائبہ تک نہ ہو، یقینی طور پر ایسی کہ بس جو پڑھے خوش ہو اور مزہ آ جائے۔ بیچارے جفا کش اور اسمتھ کا کیا ہوا؟ مگر اسمتھ تو مر چکا۔ وہ تمہیں لگتا تو نہیں؟ میں تم سے سنجیدگی سے کہتی ہوں وانیہ کہ تم بیمار ہو اور تمہارے اعصاب ٹھیک نہیں ہیں۔
تم ہمیشہ ایسے ہی خوابوں میں گم رہتے ہو۔ جب تم نے مجھ سے وہ کمرہ لینے کا ذکر کیا تھا تبھی مجھے تم میں یہ بات نظر آئی تھی، کمرہ مرطوب ہے اور کچھ اچھا بھی نہیں ہے۔ اوہو، میں تو بالکل بھول ہی گیا، تم سے آج شام کا حادثہ کہنا تھا، لیکن میں تم سے پھر کہوں گا۔ وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی اور اپنے ہی گہرے خیالات میں غرق تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں چھوڑ کیسے سکی۔ مجھے بخار رہا ہوگا اس وقت۔ وہ مجھے ایک ایسے تاثر کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولی جس کے معنی تھے کہ اس سوال کا جواب کچھ ضروری نہیں ہے۔ اگر میں اس لمحے بولتا بھی تو میری بات ہی نہ سنتی۔ وانیا، اس نے ایسی آواز میں کہا جو بمشکل سنی جا سکتی تھی، ایک خاص وجہ سے میں نے تمہیں بلایا تھا۔ وہ کیا؟ یہ کہ میں اس سے الگ ہو رہی ہوں، الگ ہو چکی ہو یا الگ ہونے والی ہو۔ بس اب مجھے یہ سب قصہ ختم کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے تم سے آنے کو کہا تاکہ تمہیں سب کچھ بتا سکوں، وہ جو کچھ اس عرصے میں ہوتا رہا ہے اور آج تک تم سے چھپائے رہی ہوں۔ ہمیشہ مجھ سے نتاشا اپنے پوشیدہ منصوبے اسی طرح کہنا شروع کرتی تھی، اور قریب قریب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ایسے تمام منصوبے مجھے خود اسی کی زبانی بہت پہلے معلوم ہو چکے ہوتے۔ اوفو نتاشا، میں تمہاری زبانی یہی بات 1000 بار تو سن چکا ہوں۔ تم دونوں کا ساتھ رہے جانا تو البتہ اب ممکن نہیں رہا۔ عجیب معاملہ ہے تمہارا بھی، تم دونوں میں کوئی بات بھی مشترک نہیں، لیکن یہ سوچو، کیا تم میں الگ ہونے کی طاقت بھی ہے؟ پہلے تو سوائے نیت کے اور کچھ نہ تھا، لیکن اب میں نے قطعی طے کر لیا ہے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میں ہی اس کی اولین دشمن ہوں اور میں اس کا مستقبل بننے میں رکاوٹ ہوں۔ اس کو آزاد کر دینا چاہیے، وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے بس سے باہر ہے کہ وہ اپنے باپ کے خلاف جائے۔ میں بھی اسے باندھ کے نہیں رکھنا چاہتی۔ چنانچہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ٹھہرائی جا رہی ہے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اسے اب جدائی شاک نہ گزرے گی، اور مجھے یہ کرنا ہی ہے، میرا فرض ہے یہ۔ اگر مجھے واقعی اس سے محبت ہے تو ہر شے اس پر قربان کرنی ہوگی اور اپنی محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ میرا فرض ہے کہ نہیں؟ لیکن تم اسے سمجھا بجھا نہ سکو گی، سمجھیں؟ میں بالکل نہیں سمجھاؤں بجھاؤں گی، پہلے ہی کی طرح برتاؤ کروں گی، چاہے وہ عین اسی لمحے چلا جائے۔ لیکن مجھے کوئی ایسی تدبیر سوچنی ہوگی جس سے وہ اپنے ضمیر پر چوٹ کھائے بغیر مجھ سے جدائی آسانی سے قبول کر لے۔ یہی ایک چیز ہے جو مجھے سخت پریشان کیے ہوئے ہے۔ وانیا، میری مدد کرو، تمہیں کوئی تدبیر سوجتی ہے؟ صرف ایک تدبیر ہے، میں نے کہا، اس سے محبت کرنا ایک دم بند کرو اور کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ لیکن شاید ہی اس سے کچھ نتیجہ نکلے۔ بہرحال تم اس کو خوب سمجھتی ہو۔ اب 5 دن ہو رہے ہیں کہ وہ تم سے ملنے نہیں آیا۔ فرض کر لو کہ اس نے تمہیں بالکل چھوڑ دیا۔ اب اگر اٹھا کے ایک خط اسے لکھ دو کہ خود تم اسے چھوڑ رہی ہو تو وہ فوراً دوڑا چلا آئے گا۔ تم اسے ناپسند کیوں کرتے ہو وانیا؟ میں؟ ہاں، تم اس کے پکے دشمن ہو، کھلے اور ڈھکے۔ تم اس کا ذکر تک نہیں کر سکتے بغیر وار کیے۔ میں نے 1 نہیں 1000 بار دیکھا ہے کہ تم کو اس کی برائی کرنے اور عیب نکالنے میں خاص مزہ آتا ہے۔ ہاں، عیب نکالنے میں، میں سچ کہتی ہوں۔ اور تم نے بھی یہ بات 1000 بار تو ضرور کہی ہے۔ بس بہت ہوا نتاشا، اب اس گفتگو کو بند کرو۔ میں یہاں سے کسی اور مکان میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنا شروع کیا، دیکھو، اب غصے نہ ہونا وانیا۔ تو کیا ہے، وہ دوسرے مکان پہنچ جائے گا، اور قسم ہے کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ محبت بڑی طاقتور چیز ہے، نئی محبت اس کا دامن تھام لے گی۔ پھر اگر وہ میرے پاس آیا بھی تو کیا، منٹوں کے لیے آیا کرے گا؟ کیوں ہے نا یہ بات؟ مجھے نہیں معلوم نتاشا، بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہر چیز نہایت بے تکی ہے۔ وہ دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے
اور تم سے بھی محبت قائم رکھنا چاہتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح دونوں باتیں وہی ایک ساتھ چلا سکتا ہے۔ اگر مجھے پکا یقین ہو جائے کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے تو پھر میں فوراً فیصلہ کر لوں۔ وانیہ، مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں۔ کیا کوئی ایسی بات تمہیں معلوم ہے جو تم مجھ سے بتانا نہیں چاہتے؟ اس نے میری طرف نظر اٹھائی، نگاہ میں تردد اور جستجو تھی۔ میری دوست، کچھ نہیں معلوم مجھے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تم سے ہمیشہ صاف بات کرتا رہا ہوں۔ بہرحال میں یہ سوچتا ہوں کہ غالباً وہ کاؤنٹیس کی صاحبزادی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ہم لوگ اپنی جگہ فرض کیے ہوئے ہیں۔ بس ایک چلتی ہوئی کشش ہے۔ تو یہ ہے تمہاری رائے وانیہ؟ توبہ ہے میرے پروردگار، کاش مجھے اس کا یقین ہوتا۔ اوفو، اس وقت کتنا جی چاہ رہا ہے اسے دیکھنے کو، صرف اتنا کہ اسے دیکھ لوں۔ اس کا چہرہ مجھے سب کچھ بتا دے گا، مگر اس کا تو پتہ ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں۔ کیا تمہیں اس کی آمد کا انتظار ہے؟ نہیں، وہ تو اس لڑکی کے پاس ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے پتہ لگایا ہے کس قدر میرا دل چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو نظر بھر کے دیکھ تو لوں۔ مگر سنو وانیہ، شاید میں بکواس کیے جا رہی ہوں۔ کیا واقعی میں اس لڑکی سے نہیں مل سکتے؟ کیا کہیں بھی اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ بے چینی سے انتظار کرتی رہی کہ میرے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ تم مجھ سے مل تو ضرور سکتی ہو، مگر صرف دیکھنے یا مل لینے سے کوئی خاص بات بنے گی نہیں۔ صرف اسے دیکھ لینا ہی کافی ہوگا، پھر میں خود اپنی جگہ نتیجہ نکال لوں گی۔ دیکھو میں کس قدر احمق ہوتی جا رہی ہوں۔ تمام وقت جہاں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہتی ہوں، آگے پیچھے، ہمیشہ تنہا، ہمیشہ اکیلی، ہر وقت خیالوں میں غرق۔ دماغ کو خیال ایسے ڈبو دیتے ہیں جیسے بھنور ہوں۔ اوفو، کیا مصیبت ہے۔ ایک بات میں نے سوچی ہے وانیہ، کیا تم اس لڑکی سے میل ملاقات کی صورت نہیں نکال سکتے؟ تم جانتے ہو کہ کاؤنٹس نے تمہارے ناول کی تعریف کی تھی، خود تم نے ہی ایک بار اس کا ذکر کیا تھا۔ تم کبھی کبھی وہاں ان پرنس رے کی شام کی محفلوں میں بھی جاتے ہو نا؟ وہ لڑکی بھی وہاں ہوتی ہے۔ کوشش کرو کہ اس سے تمہارا تعارف کرایا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود لویشا ہی بڑھ کر تعارف کرا دے، تو پھر تم مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دینا۔ نتاشا، پیاری نتاشا، اس کے بارے میں آئندہ بات ہوگی، لیکن اس وقت تو سنجیدگی سے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے اندر جدائی کی تاب پاتی ہو؟ ذرا اپنی طرف دیکھ لو، ابھی تمہیں قرار کہاں ہے؟ ہو جائے گا، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لیے سب کچھ ہوگا، میری ساری زندگی اس کے لیے وقف ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو وانیہ، جو بات میری برداشت سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ ہو تو مجھے بھول جائے۔ اب وہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوگا، باتیں کر رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا، جیسے یہاں کیا کرتا تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے لوگوں کو اسی طرح دیکھنے کا عادی ہے، اور یہ بات بھی اس کے دماغ میں نہ گزرتی ہوگی کہ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے جملہ یہیں توڑ دیا اور مجھے اداس نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیوں نتاشا، ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ایک ساتھ جدا ہوں۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایک دم میرا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میں خود اسے دعا دوں گی۔ لیکن وانیہ دیکھو، یہ تو بہت کٹھن ہے کہ مجھ سے پہلے وہ مجھے بھول جائے۔ ہائے وانیہ، یہ کیسے ستم کی بات ہے، میں خود اپنے من کی نہیں سمجھ پاتی۔ جب آدمی دلیل سوچے تو ایک بات ہوئی، لیکن جب اس پر عمل کرنے چلے تو یہ اور چیز ہے۔ میرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ بس نتاشا، صبر سے کام لو۔ اور اب 5 دن ہو گئے، ہر گھنٹے، ہر منٹ، سوتے جاگتے ہر دم مجھے اسی کا خیال رہتا ہے، بس وہی خوابوں میں سمایا رہتا ہے۔ جانتی ہو کیا وانیہ، چلو اب ہم خود چلیں، تو مجھے وہاں لے چلو۔ نتاشا، خود کو سنبھالو۔ نہیں، بس ہمیں چلنا چاہیے۔ میں تمہاری راہ دیکھ رہی تھی وانیہ، 3 دن سے برابر میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں خط بھی لکھا تھا۔ تمہیں مجھ کو لے کر چلنا ہی ہوگا، اس میں انکار نہ کرنا۔ مجھے تمہارا سخت انتظار تھا، 3 دن سے برابر۔ وہاں پر آج شام کو دعوت ہے۔
وہ بھی وہیں ہے، چلو چلیں۔ بالکل معلوم ہوتا تھا کہ نتاشا کے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے۔ ڈیوڈی میں کچھ ہنگامہ ہوا، ماورا شاید کسی سے الجھ رہی تھی۔ ٹھہرو نتاشا، یہ کون آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بے اعتباری کی مسکراہٹ سے آہٹ سنی اور ایک دم سفید پڑ گئی۔ اف پروردگار، یہ کون؟ نتاشا نے کہا ایسی آواز میں جو بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ وہ مجھے پکڑ کر پیچھے کھینچنا چاہتی تھی، مگر میں ڈیوڈی میں ماورا کی طرف بڑھا دیکھتا ہوں تو وہاں الویشا موجود تھا۔ وہ ماورا سے کسی بات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ ماورا نے اسے شروع میں تو اندر قدم رکھنے سے ہی روک دیا تھا۔ تم آ کہاں سے رہے ہو؟ اس نے اپنا اختیار جتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کہاں ٹھانی تھی؟ خیر، جاؤ جاؤ اندر، مجھے تم کیا پھسلاؤ گے؟ جاؤ اندر، دیکھیں تو اب کے کیا باتیں بناتے ہو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، جاتا ہوں اندر، الویشا بولا۔ البتہ وہ کسی قدر گڑبڑا گیا تھا۔ جاؤ اندر، بڑے سورما بنے ہو تو۔ ہاں ہاں، میں اندر جاتا ہوں۔ اوہو، آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ بولا، کیا خوب ہوا، کیا آپ بھی تشریف رکھتے ہیں؟ تو یہ رہا میں۔ دیکھتے ہیں آپ اب بات کیسے بتاؤں۔ چلے جائیے بس، میں نے جواب دیا۔ آپ ڈر کس چیز سے رہے ہیں؟ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بالکل قصوروار نہیں ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی قصور کیا ہے؟ آپ خود مان لیں گے، میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ نتاشا، کیا میں آ سکتا ہوں تمہارے پاس؟ وہ ایک طرح کی بناوٹی جرت سے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر پکارا، مگر اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ابھی تو وہ یہاں موجود تھی، میں نے جواب دیا، مگر ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی۔ الویشا نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور کمرے میں دبتے ہوئے جھانکا، کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ایک دم کونے میں اس کی نظر نتاشا پر پڑی۔ وہ الماری اور کھڑکی کے بیچ میں ایسے کھڑی تھی جیسے چھپی ہوئی ہو۔ وہ ادموئی ہو رہی تھی۔ آج تک جب بھی مجھے وہ سین یاد آتا ہے، بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ الویشا اس کے پاس قدم پھونک پھونک کے دھرتا ہوا پہنچا۔ نتاشا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نتاشا، سلام، اس نے بہت جھجکتے ہوئے کہا اور اسے اندیشہ ناک نظر سے دیکھا۔ اوہ، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے سخت بدحواسی کے عالم میں جواب دیا، گویا خود اس سے کوئی جرم ہو گیا ہو۔ کیا تم چائے پیو گے؟ نتاشا، سنو، الویشا نے کہنا شروع کیا، لیکن اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا کہے۔ شاید تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں خطاوار ہوں، مگر میں نہیں ہوں خطاوار، بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ تم مان لو گی، میں ابھی تمہیں سب سمجھائے دیتا ہوں۔ کس لیے آخر؟ نتاشا نے لب ہلائے۔ نہیں، تمہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سنو، تم مجھے اپنا ہاتھ دو، بس، سب ٹھیک ہے اب، ہمیشہ کی طرح۔ اور وہ کونے میں سے نکل آئی۔ چہرے پر پھر سے رنگ دوڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے الویشا کو دیکھنے سے ڈر رہی ہو۔ توبہ توبہ، وہ مزے میں آتے ہوئے چیخا، اگر واقعی کہیں میری خطا ہوتی تو مجھ میں اس کے بعد نتاشا سے آنکھیں بھی چار کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ دیکھیے، وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، وہ سمجھتی ہے کہ خطا ہے میری، سب کچھ میرے خلاف پڑ رہا ہے، جو کچھ نظر آتا ہے میرے خلاف ہے۔ 5 دن سے میں یہاں نہیں آیا، افواہ ہے کہ صاحب میں اپنی منگیتر کے ہاں تھا، تو کیا ہوا؟ وہ مجھے معاف کر بھی چکی، اس نے مجھ سے کہہ بھی دیا کہ اپنا ہاتھ دو، سب ٹھیک ہے۔ نتاشا میری پیاری، میری جان، میں قصوروار نہیں ہوں، تم کو یہ جاننا چاہیے، میں ہرگز قصوروار نہیں ہوں، ذرا برابر نہیں، بلکہ اس کے برخلاف ہے، اس کے قطعی خلاف۔ مگر تمہیں تو اس وقت وہاں ہونا تھا، تمہیں وہاں کا بلاوا تھا نا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کتنے بجے ہیں؟ 10:30 بجے ہیں، میں وہیں سے آ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور چل دیا وہاں سے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان 5 دنوں میں مجھے آزادی ملی ہے اور میں ان لوگوں سے رسی تڑا کر تمہارے پاس آ پہنچا۔ نتاشا، یوں تو میں اس سے پہلے بھی آ سکتا تھا، مگر جان بوجھ کر وہاں سے نہیں آیا۔ کیوں آخر؟ تو میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔
اس لیے تو میں آیا ہوں کہ میں سمجھا دوں، صرف قسم ہے خدا کی، اس دفعہ میں کسی طرح بھی تمہارے آگے قصوروار نہیں ہوں، کسی طرح بھی نہیں، ہرگز کسی صورت سے بھی نہیں۔ نتاشا نے سر اٹھایا اور اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا، لیکن اس کی جوابی نظر اس قدر راست باز تھی، اس کا چہرہ ایسا حشاش بشاش تھا، دیانتدار اور خوش خرم تھا کہ اس کی بات کا یقین نہ کرنا ناممکن تھا۔ میں نے سمجھا کہ بس اب یہ دونوں چیخ مار کر ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے، کیونکہ ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی بار پہلے بھی صلح و صفائی کے وقت یہی ہوتا تھا۔ لیکن نتاشا نے اس طرح جیسے خوشی سے ڈوبی جا رہی ہو اپنا سر ڈھلکا دیا، سینے پر رکھ دیا اور ایک دم سسکیاں لینے لگی۔ اتنا ہونا تھا کہ الویشا بھی خود کو نہ سنبھال سکا اور نتاشا کے قدموں پر گر پڑا۔ اس نے اس کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہے۔ میں نے نتاشا کی طرف آرام دہ کرسی بڑھا دی اور وہ اس میں ڈوب گئی۔ اس کے قدم زمین پر ٹھہر نہیں رہے تھے۔